جہاں سے انسان کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. اور جناب زینب نے جب یزید کی قید میں گئی تو یزید نے شرط رکھی, اے یزید ملعون سن, میری شرط یہ ہے کہ جس گھر میں, جس قید خانے میں, جس عزا خانے میں مجھ کو رکھا جائے اس جگہ میں اکیلی ہوں, میرے گھر والے ہو, غیر کوئی نہ ہو. پھر حضرت سیدہ زینب پہلی مجلس یزید کے گھر پہ تھی, یزید کے قید خانے میں تھی. جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی. میں نے پوچھا ہے شہزادی اگر آپ اشارہ کر دے تو آسمان سے فرشتے پر بچھانے کے لیے چلے آئے, آپ نے شرط یہ کیوں رکھی؟ اکیلی ہوتی آپ شرط رکھ دیتی کہ قالینیں ہو وہاں پر اچھے فرش بچھے ہو. چاہیے سیدہ زینب فرماتی ہے 2 وجہ ہے, میں نے سمجھا 2 وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ کل غریب حسین کا ذکر کریں گے, وہ قالینوں کا انتظام شاید نہ کر پائے, لیکن ذکر حسین کرتے رہے. دوسری وجہ یہ ہے قیامت تک سیدہ زینب نے عزاداروں کو, تعزیہ داروں کو, مجلس داروں کو یہ بتا دیا کہ تم کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے تم کو کوئی گرا نہیں سکتا, جہاں سے کوئی گرا نہیں سکتا. یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر حلال زادے آ کر کے اپنے حلال خون کا ثبوت دیتے ہیں. کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا, توجہ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا, اتر گیا چہرہ غلام زادوں کا, اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے, پوری توجہ, لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا, حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. میرے عزیزوں, یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر ہے. حسین کی مجلس کوئی عام نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا, کوئی توجہ چاہتا ہوں, کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا, آج فطرس ہے اس گمان میں کیا, آج فطرس ہے اس گمان میں کیا, کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا, آج فطرس ہے اس گمان میں کیا. حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے, توجہ, وہ دو ہاتھ سبحان اللہ, دونوں ہاتھ جوڑ کے میرے مولا کا عالم بنا لو, اپنے ہاتھوں کو بولو سبحان اللہ. حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے, حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے. خاندان میں بزدل ہیں سارے کیا, کیا کہنے, حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے. خاندان میں سارے بزدل ہیں کیا. الحمدللہ ہم نہ بزدل ہیں نہ ہمارے خاندانی بزدل ہیں, یہ آسیون والے بھی نہ بزدل ہیں نہ ان کے خاندان والے بزدل ہیں. جبھی تو یزیدیت کے سینے پہ چڑھ کے کہتے ہیں نعرہ حیدری, آپ پیدا ہوئے کہ کیوں روئے, آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے, آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے. کربلا سنی تھی کان میں کیا بات ہے, کربلا سنی تھی کان میں کیا. میرے عزیزوں, حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ ذکر کوئی عام نہیں ہے, بڑا بلند. بس ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ آئے لوگوں, تو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ آئے لوگوں,
ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، دو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ ہے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، کھینچ کر لکیر بازی نے یہ بتا دیا حلال زادے الگ ہے حرام زادے یہ کہکشاں مہو اختر علی علی بولے، زمین کے سبھی منظر علی علی بولے، فرشتے تجھ سے کرے سوالات کی بوچھار، تو اپنی قبر میں محضر علی علی بولے، تو اپنی قبر میں محضر علی علی بولے۔ اللہ رب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں بنام اجر رسالت کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے محبت و محبت اختیار کرو۔ صحابہ کا سوال تھا قرابت دار کون ہے؟ نبی نے فرمایا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ سب سے پہلا نام حضرت مولائے کائنات حل المشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آتا ہے۔ جیسے ہی علی کا نام آیا تو میں نے کہا کون علی؟ مجھ سے میں نے کہا کون علی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی میں علم کا شہر اور میرے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، کائنات تک کے مولا کا نام علی۔ میں نے کہا کون علی؟ رسول اللہ نے کہا وہی علی جس کے لیے میں نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک کون علی؟ رسول اللہ نے فرمایا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں ہے میرا مجمع؟ میں اور علی ایک نور سے ہوں، یعنی میں اور علی ایک شجر کی دو شاخیں، یعنی ایک شجر ہے عبداللہ اور ابو طالب، دو شاخیں محمد اور علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک شاخ علی، دوسری شاخ محمد، پہلی شاخ محمد رسول اللہ، دوسری شاخ حضرت علی ابن ابی طالب۔ کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والا علی۔ کون علی؟ جب رسول اللہ کو میدان احد میں گھیر لیا گیا، رسول کریم علیہ السلام تنہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے گھیر لیا، آواز دی یا علی، جس کو رسول نے یا علی کہہ کے پکارا وہ علی جب آئے رسول کو دیکھا گھیرے ہوئے، سرکار کائنات نے کہا اے علی اپنی جوہرے اپنے بازوؤں کا جوہر دکھاؤ۔ تاریخ نے لکھا علی نے اپنی تلوار کو گھمایا، جب علی تلوار گھماتے تھے تو دشمنوں کے سر کٹتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبریل امین کو بھیجا، ادھر رضوان جنت نے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محمد سے کہہ دو کہ اللہ نے تم پر اور علی پر سلام بھیجا ہے۔ کہا جاؤ علی سے کہہ دو، رسول سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے علی کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تمہارے علی کی تعریف کر رہا ہے۔ جس کی اللہ تعریف کرے اس کو علی کہتے ہیں، اور جس کے فضائل محمد رسول اللہ پر ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اب سنو، علی کی تعریف کرنے والوں، علی کی عظمتوں کو سمجھنے والوں، علی کے فضائل کو سننے والوں، علی کی نظر میں جو اٹھ گیا وہ اللہ کی نظر میں اٹھ گیا۔ کیسے؟ ایسے کہ علی کی زبان عین اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ اب جو علی کی نظروں میں اٹھا وہ
وہ دنیا میں بھی اٹھ گیا اور آخرت میں بھی اٹھ گیا. جو علی کی نظروں میں گرا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو گئے. ادھر اللہ نے تعریف کرائی, ادھر جیسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا, جیسے ہی دیکھا ادھر سے رضوان جنت کا دروغہ علی کی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا. علی کی تلوار چل رہی ہے, علی کی تلوار چل رہی ہے, دشمن کرتے چلے جا رہے ہیں. محمد رسول اللہ چہرے علی کا دیدار کر رہے ہیں, علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رضوان جنت نے کہا یا محمد رسول اللہ لا فتح الا علی یا سیف الا ذوالفقار. اے محمد رسول اللہ کوئی جوان نہیں ہے علی کی طرح, کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کی طرح. یہ ہے حلال زادہ, یہ ہے حلال خون. حلال خون برسر منبر بولتا ہے, حلال خون برسر منبر آ کر کے بولتا ہے. جو حرام خون ہوتا ہے تازیہ بدعت سائٹ سے جا کر کے بتاتا ہے, علم بدعت سائٹ سے جا کر کے بتاتا ہے, اپنے آقاؤں کی تعریف سائٹ سے جا کر کے کرتا ہے. الحمدللہ نہ کل علی اور حسین کی تعریف کرنے میں شرماتے تھے, نہ آج شرماتے ہیں, نہ صبح قیامت نہ شرمائیں. ہمارے آقا, ہمارے مولا, مولائے کائنات, حل المشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, جن کی تعریفیں توصیفیں قرآن بیان کر رہا ہے, جن کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جتنے فضائل قرآن اور حدیث میں رسول اللہ کے داماد, زہرا کے شوہر, حسنین کے بابا, ابو طالب کے لال کے ہیں, تاریخ کے آئینے میں, قرآن میں, حدیث میں اتنے فضائل کسی اور صحابی کے نہیں ہیں. اور اگر ہو کوئی من کن تو مولا کا مصداق تو لاؤ, اگر ہو انا مدینۃ العلم علی البابا کا مصداق تو لاؤ. علی کا جیسا کوئی نہیں, علی کا جیسا کوئی نہیں. ہم اپنے علی کی بات کر رہے ہیں, تمہیں جس کی بات کرنا ہو کرو, موازنہ کرو. کائنات میں علی کی عین کی برابری نہیں کر سکتا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی سمجھ نہیں پایا. تجھ کو یا تو اللہ نے سمجھا ہے یا اس کے رسول نے سمجھا ہے, یا تجھ کو محمد رسول اللہ نے سمجھا ہے یا تجھ کو اللہ نے سمجھا ہے. کائنات میں کوئی لال ماں نے جنا ہی نہیں جو فضائل علی کو سن کے بیان کر سکے یا سمجھ. اتنا بلند و بالا مقام ہے. اللہ کے رسول شاید میں واقعہ پڑھ چکا ہوں, نہیں پڑھتا تھا. شب معراج عرش پر گئے, تو جب عرش پر گئے تو وہاں جنت میں گیٹ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی اخوۃ رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد اللہ کے رسول اور علی رسول اللہ کے بھائی. یہ فضائل علی کے ہیں, اتنے بڑے فضائل کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی دنیا اور آخرت میں تو دونوں میں میرا بھائی ہے. تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے. یہ فضیلت علی ہے, یہ فضائل علی ہے. اور آج میں نے دیکھتا ہوں یہ پوری توجہ دیکھتا ہوں کہ بھائی ایک گھر میں مولوی صاحب تھا, جیسے ہی مولوی صاحب تھے پورا خاندان کیا ہوا, ارے میرا بیٹا مولوی بن گیا, 7 نسلیں بخشی جائیں. حافظ جی ہیں 7 نسلیں بخشی جائیں. توجہ چاہتا ہوں پوری 7 نسلیں, ایک حافظ جی, ایک مولوی صاحب کہ ابا کی بخشی جا رہی ہے. ابا بے فکر ہو گئے, میرا
میرا بیٹا عالم ہو گیا، میرا بیٹا مفتی ہو گیا، میرا بیٹا مجدد ہو گیا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اب ہم بخش دیے جائیں گے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہی مولوی صاحب سے پوچھو علی کے بابا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ کیا؟ کافر تھے۔ حافظ جی ابو طالب کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ارے ابو طالب تو کافر تھے۔ مولوی صاحب مفتی صاحب ابو طالب کے بارے میں کچھ لکھا؟ ہاں ایک فتویٰ لکھا ہے، وہ کافر تھے۔ یہ فتویٰ دینے والے مولوی، یہ فتویٰ باز مولوی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ سرکار ابو طالب کو کافر، اور جب اپنی بات آتی ہے تو خالص ملا جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے پان پھچر پھچر کھا رہا ہوتا ہے، حالت یہ ہوتی ہے کہ اس بدشکل کی اگر گھر میں کہہ دے ارے میری بیوی چائے بناؤ، جس کے عادت سے گھر میں چائے نہ بنے، وہ حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا بڑا بدبخت ابو طالب کے اوپر بھولتا ہے، دیکھو ہے دھوکا دھوکا اسی نظر کے ہوتے ہوئے ابو طالب پر ڈھوکتے ہیں۔ ایک مولوی کا باپ، ایک مفتی کا باپ اتنا سینہ چوڑا کر لیتا ہے، لیکن قربان جو جناب ابو طالب پر ان کا بیٹا وہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ابو طالب وہ ہے جن کا بیٹا کل ایمان ہے، ابو طالب وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا عالم میرا علی، کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے، اس کے باپ کے اوپر ایسے بھونکتے ہو، اور جب کائنات میں سب سے بڑا حافظ ہے اس کے باپ کافر ہیں، کائنات کا سب سے بڑا مجدد ہے اس کے باپ کافر ہیں، کائنات کا سب سے بڑا محدث ہے محقق ہے، ارے کائنات عالم میں جو سب سے بڑا عالم ہے جو رسول اللہ کے علوم کا وارث ہے اس کا باپ ابو طالب ہے۔ وہ ابو طالب اس نے شب ابی طالب میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے پریشانیاں جھیلی۔ ارے مجھے کہنے دیا جائے اسلام پر اگر احسان ہے تو وہ دو ذات ہے، ایک ابو طالب ہے اور دوسری خدیجہ ہے، ایک علی کا باپ ہے ایک زہرا کی ماں ہے، ایک ابو طالب دوسری خدیجہ، ان دو کا اسلام پر احسان۔ وقت زیادہ انشاءاللہ پھر کبھی فضائل کا موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھنا جس گھر کے اتنے فضائل ہوں، جس گھر کی تعریف جبریل کرے، جس گھر میں آ کر کے جبریل جھولا جھولا، جس گھر میں آ کر کے فرشتے چکی چلائے، جس گھر میں دستک دیے بغیر جبریل داخل نہ ہو، جس گھر کی عظمت یہ ہو کہ جس گھر میں آئیں حضرت جبریل تو ادب کے دائرے میں آئیں، جس گھر میں آ کر کے جبریل اپنے بازوؤں کو اپنے چہرے کو جھکا کر کے آئیں، جس گھر کے اتنے فضائل ہوں، جس گھر کی سیدہ کو چاند اور سورج نے نہ دیکھا ہو، اس گھر کی بیٹیوں کو خدا گھمایا۔ کوفہ اور شام کے بازار جس وقت حسین ابن علی نے عزم کیا کہ میں مدینے سے کربلا کی طرف جاؤں گا، میں جا کر کے نانا کے دین کیا میں نانا کے دین کو بچاؤں گا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا محافظ بنوں گا، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اپنے بچوں کو قربان کروں گا۔ حسین یہ کہہ کے اپنے نانا کے روضے پر جاتا تھا، نانا آج آپ کا لال کربلا کے دشت میں قربانی دینے جا رہا ہے، نانا آج آپ کا یہ لال کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹوانے جا رہا ہے، نانا اپنے ساتھ میں جوان علی اکبر کو لے کر کے جا رہا ہے، نانا اپنے ساتھ میں 5 سال کی بچی کو لے کر کے جا رہا ہے،
نانا اپنے ساتھ یہ اصغر کو لے کر کے جا رہا ہے، اپنے ساتھ یہ امن محمد کو لے کر کے جا رہا ہے، اس کے ساتھ کلثوم و رباب و رقیہ جا رہی ہیں۔ جناب حسین یہ کہہ کر کے آگے بڑھے، ماں کے مزار پہ لپٹ گئے، روتے جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ حسین ابن علی ماں کی مزار سے لپٹے ہیں، اچانک آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے لال، اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو تمہاری ماں تمہارے ساتھ میدان کربلا میں چلتی، پریشان نہ ہونا، صبر سے کام لینا، تمہارے ساتھ کربلا کے میدان میں تمہاری ماں زہرا بھی ہوگی، تمہارے ساتھ کربلا کے میدان میں تمہارا بابا علی بھی ہوگا، تمہارے نانا رسول اللہ بھی ہوں گے، تمہارا بھیا حسن بھی ہوگا۔ اے میرے بچے قربان مت ہونا، اے میرے بچے پریشان مت ہونا، کربلا کے میدان میں جب شبر لعین تمہاری گردن پہ خنجر چلائے گا، تپتی ہوئی ریت کو تمہاری ماں فاطمہ اپنے اشکوں سے ٹھنڈا کرے گی، تمہاری ماں فاطمہ اپنے اشکوں سے ریت کو ٹھنڈا کرے گی۔ اے میرے بھیا پریشان نہ ہونا، کربلا کی ریت میں جو کانٹے ہوں گے تمہاری ماں فاطمہ اپنی زلفوں سے ان کانٹوں کو ہٹا دے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب سغرا نے کہا بابا کلثوم کو لے جا رہے ہو، رباب و رقیہ کو لے جا رہے ہو، جربا کو لے جا رہے ہو، سکینہ کو لے جا رہے ہو، بھیا اصغر کو بھی لے جا رہے ہو، مجھ کو بھی لے کر کے چلو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میری ماں فاطمہ کی تو نشانی ہے۔ حسین کی سغرا جناب زہرا کی طرح لگتی تھی، حسین نے ہاتھ جوڑے، جناب سغرا کو روکا، قافلہ آگے بڑھا، تاریخ نے لکھا جناب زینب کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا حسین اکبر موجود ہے اور محمد موجود ہے، زینب موجود ہے، حسین آپ بھی موجود ہے، میرا بھائی عباس نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ جب زینب باہر سے نکلی تو ایک مرتبہ عباس کو بلایا اور کہا عباس میرے ساتھ کلثوم جا رہی ہے، رباب ہے، رقیہ ہے، فروا ہے، میرے ساتھ یہ تمام بہنیں ہیں۔ تو کہا میں تمہارے پردے کا ضامن ہوں۔ جناب زینب نے عباس کی ضمانت پر تمام بیویوں کے پردوں کی ضمانت لے لی۔ میرے عزیزوں جب جناب زینب نے ضمانت لے لی، اب زینب نے دیکھا سب تو موجود ہیں لیکن عباس نظر نہیں آئے، عباس نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس کہاں پر ہے؟ جناب زینب علیہ السلام کا یہ جملہ تھا۔ حسین نے کہا زینب ذرا آگے دیکھو۔ زینب نے نظروں کو اٹھایا، دیکھا کہ عباس لوگوں سے کہہ رہے ہٹو ہٹو، شہزادی کونین کی شہزادی آ رہی ہے۔ جناب زینب تشریف لا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب آ رہی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اے میرے مولا غازی، آپ نے یہاں تو لوگوں کو ہٹا دیا، کوفہ اور شام کے میدان میں جب منادی آواز لگائے گا، کوفہ اور شام میں زینب آ گئی ہے، زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی۔ اے میرے غازی اس وقت کیسے برداشت کرو گا؟ تاریخ جناب زینب جس وقت کربلا کے میدان میں جاتے ہوئے عباس کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا کہ میرا بھائی جا رہا ہے، یہ آج کی سکینہ کی پانی آئے گا، یہ آج کی سکینہ کی پانی مل جائے گا۔ تاریخ میں لکھا کہ حسین کا وہ بھائی علم لے کر کے آگے بڑھا، جناب زینب نے ٹپکی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، اپنی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ زینب دیکھ رہی ہے، جیسے ہی زینب نے دیکھنا شروع کیا، ایک وقت آیا کہ عباس نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی عباس نے فرات پر قبضہ کیا، چلو بھرا پانی میں گٹھی میں یاد آیا کہ حسین کا اکبر پیاسا ہے، حسین کا اصغر پیاسا ہے، حسین کی 5 سال کی سکینہ پیاسی ہے۔ پانی کو زمین پر دیا۔ ارے یزیدی جانوروں سنو، تم تو اتنے بڑے جانور ہو، عباس کا گھوڑا تم سے بہتر تھا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا پانی کو پی لے۔ تاریخ نے لکھا عباس کی سواری
بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، پانی نہیں پیا، منہ نہیں ڈالا۔ جیسے ہی علم کو جگمگاتے ہوئے سکینہ زینب نے دیکھا کہ کلثوم، ربا، رقیہ، فروا، اے حرم کی بیویوں ادھر آ جاؤ۔ تمام بیویاں جمع ہو گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں تمہارے سر سے کوئی ردا نہیں چھینے گا۔ تمہارے پردے کی میں ضمانت لے کر کے آئی تھی، میں اس ضمانت کو واپس لے رہی ہوں۔ تمام بیویوں نے ہاتھ کو جوڑا، اے شہزادی وجہ کیا ہے؟ کہا ادھر دیکھو، میرا بھیا عباس گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اللہ اکبر، میرا بھائی عباس گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تاریخ نے لکھا ادھر سیدہ سکینہ اپنے ساتھ تمام بچوں کو جمع کر کے آئی تھی، میرا چچا گیا ہے پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے ہی علم کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا، جناب سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کوزے واپس دے دو، میرا چچا عباس فرات کے کنارے ہے، گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تاریخ نے لکھا غازی کو لاشے کو لینے کے لیے جس وقت حسین ابن علی گئے، غازی کو اپنے سے اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے میرے آقا، حسین نے کہا زندگی بھر تو نے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ مجھ کو بھائی کہہ دے۔ تاریخ نے لکھا عباس نے بھائی کہا۔ حضرت عباس نے کہا مولا میری ایک وصیت ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے لاشے کو آپ خیمے تک لے کر کے مت جانا۔ حسین نے پوچھا اے میرے بھیا وجہ کیا ہے؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے سکینہ تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا، تجھ کو پانی پلاؤں گا۔ عباس وفادار یہ وفا نہ کر سکا، عباس سکینہ کے لیے پانی لے کر کے نہ جا سکا۔ میری بھتیجی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا تمام لاشیں تو کربلا تک گئے، لیکن ایک لاشا تھا وہ حضرت عباس کا تھا جو لاشا زینب کے خیمے تک نہیں گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک لاشا صرف غازی کا تھا جو حضرت زینب تک رہ گیا۔ بس ایک مسائل کا جھوٹا میرے عزیزوں آپ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرنا کہ یہ وفاداری عباس کی تھی، لیکن جب وقت آیا یزیدیوں نے نیزوں پر سر بلند کرنا شروع کیے، تمام سر تو نیزوں پر ٹک رہے تھے، لیکن ایک سر غازی تھا جو نیزے سے زمین پر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا زینب سے شبر لعین نے اے زینب یہ سر کیوں نہیں ٹکتا ہے؟ جناب زینب نے کہا چوتھے امام سے پوچھ لے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں یہ میرا چچا کبھی بھی حسین کے برابر نہیں آیا، تو آپ اس کا سر بھی حسین کے برابر نہیں آیا۔ یہ وفاداری تھی حضرت عباس۔ تاریخ نے لکھا کہ غازی کے بعد عباس پر کیا غازی کے بعد کیا گزری ہے؟ ایک خط جناب صغرا نے حسین ابن علی کے نام لکھا تھا۔ جناب صغرا نے حسین ابن علی کے نام خط لکھا تھا۔ جو خط لے کر کے آیا جناب صغرا نے اس کو پہچان بتائی تھی کہ میرا بابا بڑا حسین ہے، میرے بابا کا یہ سر پہ امامہ ہوگا، داڑھی خوبصورت ہے، میانہ خط ہے، بڑے حسین ہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہیں، مصطفیٰ کی طرح میرا بابا لگتا ہے۔ اللہ اکبر یہ سمجھ کے آیا اور کوئی پہچان ہے؟ کہاں یہ پہچان اور بتاتی ہوں۔ جب جانا تو ان کے ساتھ ایک ہم شبیہ مصطفیٰ ان کا 18 سال کا جوان خبر موجود ہوگا۔ جب پاس میں جانا تو ایک 34 سال کا جوان جس کے بازو بہت مضبوط ہیں، جس کا نام عباس ہے، عباس ہوگا، جس کا نام عباس ہے، عباس ہوگا۔ اچھا اور کہاں ایک اچھی زلفوں والا، حسین زلفوں والا، حسین زلفوں والا 13 سال کا جوان ہے جس کا نام قاسم ہوگا، اور 2 بچے ہوں گے جن کا نام ایک عون ہوگا، محمد ہوگا۔ یہ خانوادہ بنی ہاشم کا تمہارے سامنے ہوگا، بنی ہاشم کے لوگ ہوں گے۔ وہ پاس آتا ہے، آنے کے بعد جناب زینب کے پاس، جناب حسین ابن علی کے پاس آتا، پوچھتا حسین کہاں؟
میں حسین ابن علی کا سغرا نے بتایا تھا بڑا حسین ہوگا، بہترین امامہ ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، تیرے زلفیں بکھری ہوئی ہے، چہرہ گرد آلود ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اور کوئی پہچان بتائی تھی؟ کہا ہاں، سغرا نے بتایا تھا کہ ایک اکبر ساتھ میں ہوں گے، ایک عون ساتھ میں ہوں گے، ایک محمد ساتھ میں ہوں گے، ایک قاسم ساتھ میں ہوں گے، ایک عباس ساتھ میں ہوں گے۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں۔ جناب حسین نے قاصد سغرا کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے ساتھ لیا اور رات کے کنارے لے گئے، بازو دکھائے، بازو دکھائے، ایک بازو ادھر ہے، دوسرا بازو ادھر ہے۔ تاریخ نے لکھا اب لاشے عباس پہ لے گئے، تو عباس کا لاشا دکھایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا جس کے مضبوط بازو بتائے تھے، یہ میرا 34 سال کے جوان عباس، یہ میرا عباس ہے۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت اکبر کو دکھایا، یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا 18 سال کا کڑیہ جوان اکبر ہے۔ اور محمد کے لاشیں دکھائے، اب ان لاشیں کو اوپر لے کر کے گئے۔ ابھی ہمارے مولانا واجد حسین صاحب ربانی سے پڑھ رہے تھے، مسائل کے جملے تھے، میرے عزیزوں دل تھام کے سنا کرو مسائل کو۔ اب حسین ایک لاشے پر گئے، اکبر کی لاشے پر لے کر کے گئے ایک جگہ، اور کی لاشے پر لے گئے تو ایک جگہ، محمد کے لاشے پر لے کر گئے تو ایک جگہ، قاسم کے لاشے پر لے کر کے گئے تو ایک جگہ، قاسم کے لاشے پر لے کر کے گئے، اکبر کے لاشے پر لے کر گئے تو ایک جگہ، عباس کے لاشے پر لے کر کے گئے تو ایک جگہ، لیکن ایک لاشے پر لے کر کے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ حسین نے فرمایا یہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے، یزیدیوں نے اپنے گھوڑے سے میرے لال کے لاشے کو بکھیر دیا، قاسم کے لاشے کو بکھیر دیا گیا۔ اتنے ظلم حسین کے اوپر ہوئے۔ میرے عزیزوں یہ کربلا کے مصائب ہے، وقت کی تنگی ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، آج ہم ہیں کل ہم نہ رہیں گے، آج آپ ہیں کل آپ بھی نہ رہیں گے۔ قسم خدا کی صبح قیامت تک یہ غم حسین رہے گا، اور حسین کی مجلس میں جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، قیامت تک یہ آنسو تمہارے کام آئیں گے۔ حسین کے معصوموں کا ذکر چل رہا ہے، حسین کے مظلوم بچوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرنا۔ میں مصائب کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جس کو حضرت علی اصغر کہا جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا حسین کا یہ بچہ آج خیمے رباب میں کروٹیں لے رہا ہے، شب عاشور اصغر تڑپ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا حسین کا یہ 6 ماہ کا علی آج جھولے سے زمین پر آ گیا، حسین نے اپنی آغوش میں لیا۔ تاریخ میں لکھا حسین اپنے اصغر کو لے کر کے کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ بس یہ آخری مسائل ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہو سکے تو رو لینا حسین کے بچوں کو، کل بروز قیامت زہرا تمہاری سے نجات کرائے گی، زہرا تمہاری شفاعت کرائے گی۔ میرا ایمان ہے کہ خون میں آلود، خون میں ڈوبا ہوا کردہ حسین کا لے کر کے بروز قیامت سیدہ زہرا آئیں گی اور کہیں گے پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے غم میں رویا کرتے تھے، حسین کا غم منایا کرتے تھے۔ میں نے پرچے مجلس کو جا کر کے دیکھا ہے، یہ حسین کے عاشق ہے، حسین پر رونے والے ہیں، حسین پر رونے والے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ایک آنسو بھی نکل گیا تو وہ آنسو نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حسین اس طرح سے ابا میں اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں، تاریخ کا جملہ ہے، ابا میں اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں۔ لگتا یہ تھا کہ ابا میں قرآن جزدان میں قرآن لے کر کے حسین جا رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسین کربلا کے
मैदान में अपने 6 माह के बच्चे को लेकर के पहुंचे। उधर हुरमला ने तीर को म्यान से बनाया, निकाला। मैं जल्दी जल्दी मसाइल पढ़ रहा हूँ। तारीख में लिखा हुरमला ने अपने तीर को निकाला। तीर फलो वाला तीर था। जब अरब में ये तीर इजाद किया गया तो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि ये तीर किसी इंसान पर नहीं चलाया जाएगा, किसी मर्द पर ये तीर नहीं चलाया जाएगा। ये तीर चलाया जाएगा तो सिर्फ जानवर पर चलाया जाएगा। जानवरों में भी हल्के जानवरों पर ये तीर नहीं चलाया जाएगा। ये तीर चलाया जाएगा हाथी पर चलाया जाएगा, शेर और चीतों पर चलाया जाएगा। नाम वो तीर हुरमला ने लगाया कमान पर और खींचना शुरू कर दिया। हुरमला ने जैसे ही तीर को चलाना चाहा उसके हाथ टकमगाने लगे। उसका साथी कहता शुक्र कहता है हुरमला तीर को चला, क्यों नहीं चलाता है? तीर चला। तब मैं करीब आकर के देख, तीर मैं नहीं चला सकता, मुझसे तीर चल नहीं रहा है। शिवरे बदबख्त पर आता है, आकर के आता है, हुरमला के बराबर में खड़ा हो जाता है। जैसे ही हुरमला ने तीर को कमान में खींचा, जैसे ही उसके कांधे से कांधा में आकर के देखता है, जैसे ही देखा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हुरमला तीर चलाए तो असगर को न लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कि वो बला के मैदान में अल्लाह अकबर। हुरमला ने तीर को फिर से म्यान में खींचा, देखता है कि शेर खुदा अली का बाबा, शेर खुदा हुसैन का बाबा करबला के मैदान में आ गया। फिर आखिर हुरमला ने तीर को चलाया, अली असगर के हुलकूम में लगा। हुसैन ने खून चुल्लू में भरा, जैसे ही चुल्लू में खून को भर के आसमान की तरफ देखना चाहा, गैब से निदा आई, ऐ हुसैन असगर के खून को अगर तूने आसमान की तरफ फेंका तो ये आसमान कभी बारिश न बरसाएगा, आसमान कभी बारिश न बरसाएगा। जमीन से निदा आई कि असगर के खून को अगर तूने जमीन पर फेंका तो जमीन से कभी सब्जा ना उगेगा। हुसैन ने खून असगर को लिया, अपने चेहरे पर मर दिया। तारीख ने लिखा अबा बैठा करके हुसैन असगर को लेकर के आए। जैसे ही खैमे में दाखिल हुए, सकीना आई का बाबा असगर को तो पानी पिला लाए, सकीना को पानी न पिलाया, अपनी 5 साल की बच्ची को पानी न पिलाया। इतना कहना था हुसैन ने 6 माह के बच्चे के चेहरे से अबा को हटाया। जैसे ही अबा को हटाना था, एक मर्तबा सकीना ने कहा ऐ मेरे बाबा, 6 माह के बच्चे को भी नन्हे कदर किया जाता है, 6 माह के बच्चे भी नजामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपनी आगोश में दिया। तारीख ने लिखा है कि एक कब्र थी जो हुसैन ने अपने हाथों से खोदी, वो अपने 6 माह के बच्चे की खोदी। तारीख में लिखा हुसैन ने अपनी जुल्फकार को निकाला, जुल्फकार को निकाल करके अल्लाह अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लेना, आंसू बहा सकते हो तो आंसू को बहा लेना, अगर आंसू न पाए तो एक मर्तबा रोने के जैसा चेहरा ही बना लेना, क्योंकि ये सहरा के दामन का बहुत नन्ही कली है, सहरा के दामन की बहुत नन्ही कली है, मासूम कली है। हुसैन बहुत प्यार करता था। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी कोई 6 माह का बच्चा होगा, तुमने भी 6 माह के बच्चों को देखा होगा। लोग खिलाते हैं, प्यार करते हैं। 6 माह का बच्चा, अपने घर का बच्चा बहुत अजीज होता है। जब बच्चा घर में मर जाता है तो कितना कितना सितम, कितना सन्नाटा घर में आ जाता है। हुसैन ने अपने असगर की खबर को खोदना शुरू किया। तारीख में लिखा कि रोने की आवाज हुसैन सुनने लगे। हुसैन ने दाएं और बाएं जानिब की तरफ देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। तारीख ने लिखा कि हुसैन ने पीछे देखा, कोई नजर नहीं आता, सामने देखा, कोई नजर नहीं आता। रोने की आवाज बढ़ती जा रही है। एक मर्तबा हुसैन ने अपने दस्त की तरफ देखा कि हुसैन के हाथ में जुल्फकार रो रही है। हुसैन से कह रही है ऐ मेरे मौला हुसैन, क्या मुझको ये दिन भी देखना था कि मैं अली असगर की खबर खो दूंगी? ऐ मेरे मौला हुसैन,
हुसैन मुझ को मालूम होता कि मुझसे अली असगर की कब्र खुदवाई जाती, मैं करबला तक कभी न आती। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अपने बच्चे को कब्र के हवाले कर दिया, कब्र के हवाले कर दिया। वक्त को आया, शाम गरीबा की शाम आई। हुसैन का घर लुट चुका है, हुसैन का घर पामार हो चुका है, हुसैन के खैमों में आग लगा दी गई है, हुसैन के घराने पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट चुके हैं, सारे सितम हो चुके हैं। अब हुसैन के खैमों के सर, हुसैन के कबीले के सर को, हुसैन के खैमों के सर को जमा किया जा रहा है, हुसैन के साथियों के सरों को जमा किया जा रहा है। तमाम सर मेजों के ऊपर हैं, तमाम सर मेजों के ऊपर हैं। एक मर्तबा सरों को गिना जाता है, एक मर्तबा सरों को गिना जाता है। 71 सर है, 72वां सर नजर नहीं आता। तारीख में लिखा शिमरे बदबक कहता है ये 72वां सर कहाँ गया, 72वां सर किसका है? एक हलूल कहता है वो 72वां सर हुसैन के 6 माह के बच्चे का है, उसका क्या करोगे? शिमर ने कहा नहीं, मुझे वो सर भी चाहिए। मारते हैं नेज़ों को जमीन पर जालिम, जिसरा अली असगर है खुदा खैर करे। तारीख ने लिखा जैसे ही सितम के पहाड़, जैसे ही नेज़ों को जमीन पर मारा जाता था, इधर नेज़ा जमीन पर मारा गया, उधर नेज़ा जमीन पर मारा गया। तारीख में लिखा एक बदबख्त नेज़ों को जमीन पर मारता चला रहा था, उस जगह पर पहुंचा जहां से जुल्फ़िकार से अली असगर को गाड़ा गया था। उसने सीने असगर पर भाले को मारा, जैसे ही मारा असगर के सीने में भाला बेबस हुआ, उसने खींचा असगर पे भाले के साथ बाहर आ गए। जैसे ही अली असगर बाहर आए, बदबख्त ने सरे असगर को जुदा किया, नेज़े पर बुलंद किया। तारीख ने लिखा ये 72 सर नेज़ों के ऊपर बुलंद हो गए। हुसैन का 6 माह का बच्चा भी नेज़े के ऊपर आ गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मखदूम के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़िक्र हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।